کی کتنی عظمت ہے۔ اور مرکز ضیاء القرآن میں آنے والوں، آج یہاں سے تہیہ کر کے اٹھو کہ اللہ نے اگر اولاد عطا کی ہے، ان کو قرآن کے عالم بناؤ، ان کو قرآن کے حافظ بناؤ، ان کو حدیث کے پہرے دار بناؤ، اور اس کے اندر جو رب نے عزت رکھی ہے، اس میں جو رب نے مقام رکھا ہے، بڑی بڑی دنیا کی ڈگریاں اور دنیا کے بڑے بڑے دنیا کے سکولر انسان بن سکتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں، ماسٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں، اور یہاں پر ایم فل کی ڈگریاں کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ محض پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، دنیا کے اندر نام کمانا چاہتے ہو، آخرت میں رب کی بارگاہ میں کامیابی چاہتے ہو، پھر اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے، قرآن و سنت کی دعوت کو سینے سے لگاؤ، اپنی ساری زندگی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالو، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، اور رب کائنات آخرت میں تمہیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دے گا۔ یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے۔ اور دنیا کے اندر بڑے بڑے نامور انسان، حضرت امام بخاری کو جیلوں میں ڈالنے والے بھی آئے، ان سب کے نام مٹ گئے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی خدمت کرنے والے امام بخاری کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور یہاں پر امام مسلم کا نام مٹانے والے آئے، لیکن قرآن و سنت کی وجہ سے ان کا نام چمکتا رہے گا۔ ابن ماجہ کا، امام نسائی کا نام مٹانے والے آئے، ان سب کے نام مٹ گئے، لیکن جنہوں نے قرآن و سنت کو سینے سے لگایا ہے، قیامت تک کوئی ان کا نام مٹا سکتا نہیں مٹا۔ اور ماضی قریب کے اندر سن 1987 کے اندر امام العصر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کو جب ضیاء الحق کے دور کے اندر قلعہ لچمن سنگھ کے اندر بموں کے دھماکوں کے اندر اڑا دیا گیا، ان کو مٹانے والوں کے نام و نشان مٹ جائیں گے، لیکن جب تک زمین و آسمان کا نظام چلتا رہے گا، سورج اور چاند یہاں پہ گردش کرتا رہے گا، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کا نام چمکتا رہے گا۔ اور میں یہ بات آخر میں ضرور کہوں گا کہ رب نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، آج ہم نے قرآن کو سن لیا، اور حضرت قاری سیف اللہ سیف صاحب نے قرآن ہمیں سنایا، اور سارا قرآن ہم نے سن لیا، لیکن قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج اس کے رموز و اوقاف پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، احکام الہیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمارے نام یہ پیغام کیا بھیجا ہے۔ اور اسی لیے دو جہانوں کے امام اور ساری کائنات کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ کائنات والو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو سینے سے لگائے رکھو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ کر سکتی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے حبیب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کا قرآن ہے، وہ سنتی، اور دوسری میں محمد رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی دو چیزیں ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا، تاجدار انبیاء کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا مگر سنت تھی یا قرآن تھا، جب تلک یہ دی مسلمانوں کا ہند جان تھا، ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا۔ مسلمانوں، جب تک ہم نے قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیے رکھا، پوری دنیا پہ مسلمان حکومت کرتا رہا، اور جب سے مسلمانوں نے قرآن و سنت کو چھوڑا، آج پوری دنیا میں مسلمان محکوم نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا چیز تھی جو حضرت ابو بکر صدیق کو میرے نبی کے پاس لائی تھی؟ وہ قرآن تھا جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا تھا۔ آیا تو میرے نبی کے پاس عمر تھا، لیکن اللہ نے اس کو فاروق بنایا تھا۔ آئے تو پیارے عثمان تھے، رب نے ان کو ذوالنورین بنایا تھا۔ آئے تو علی المرتضیٰ تھے، رب نے ان کو حیدر کرار بنایا تھا۔ آئے تو حضرت بلال تھے، رب نے ان کو مؤذن رسول بنایا تھا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، وہ صحابہ میرے نبی کے پاس آئے تھے، قرآن کو سینے کے ساتھ لگانے کی وجہ سے اللہ نے جنت کے حقدار بنا دیے تھے۔ تو میں آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہ یہ مرکز ضیاء القرآن
جو ہمارے پاس جو توحید کا اللہ نے گلشن سجا رکھا ہے، میرے اللہ اس کو قیامت تک آباد فرما۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں اپنی بات کو یہاں پہ ہی ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب